السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکاں والے لا مکاں والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہ کاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ درود پاک بہت عظیم عبادت ہے۔ وہابیوں نے دیوبندیوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، صلاۃ و سلام پر اعتراض کیا، اور اب اپنے آپ کو بریلوی کہلانے والے مولوی تطہیر نے بھی لکھا معاذ اللہ کہ نماز کے بعد جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اس کو کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے معاذ اللہ، کہیں لوگ فرض واجب نہ سمجھنے لگیں معاذ اللہ، یہ کہتا ہے کہیں لوگ فرض واجب نہ سمجھنے لگیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو فرماتے اللہ نے حکم دیا درود پڑھنے کا، صلاۃ و سلام پڑھنے کا، اور جس کا حکم اللہ دیتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، وہ
فرض ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ کہتا کہیں لوگ فرض نہ سمجھنے لگے، یہاں اللہ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ صلاۃ و سلام کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ اب آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز میں قرآن کی تلاوت فرض ہے، نماز میں قرآن کی تلاوت فرض ہے، وہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو۔ تو اس اللہ کے حکم کی وجہ سے نماز میں قرات فرض ہو گئی، نماز میں قرات فرض ہو گئی، قرآن کا پڑھنا فرض ہو گیا۔ ہاں اللہ فرماتا ہے جتنا میسر ہو، جتنا آسان لگے وہ پڑھو۔ اللہ نے جو یہ فرما دیا تو اگر کوئی ایک آیت بھی پڑھ لے گا، الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہو گئی، اتنا بھی پڑھ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آگے جو پڑھے گا وہ فرض سے باہر ہوگا، نہیں نہیں، الحمدللہ رب العالمین ایک آیت پڑھ لینے سے فرض تو ادا ہو جائے گا، مگر جتنا پڑھتا جائے گا، جتنا پڑھتا جائے گا سب اسی فرض میں شامل ہوتا جائے گا، سب اسی فرض میں شامل ہوتا جائے گا۔ پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ جائے تو وہ پورا قرآن اسی فرض میں شامل ہوگا۔ تو اللہ نے حکم دیا اے ایمان والو نبی پر درود و سلام بھیجو، تو یہ اللہ کے حکم سے فرض ہو گیا۔ تو اب جب پڑھے گا، جہاں جہاں پڑھے گا، جس وقت پڑھے گا، سب پڑھنے میں اسے ادائے فرض کا ثواب ملتا نظر آئے گا۔ یہ کہتا کہیں فرض نہ سمجھ لیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب پڑھے گا ادائے فرض کا ثواب ملے گا، جہاں پڑھے گا ادائے فرض کا ثواب ملے گا۔ محفل میں پڑھے تو فرض کی ادائیگی کا ثواب، اذان سے پہلے پڑھے تو فرض کی ادائیگی کا ثواب، نماز کے بعد پڑھے تو فرض کی ادائیگی کا ثواب، فجر میں پڑھے تو فرض کی ادائیگی کا ثواب، ظہر میں پڑھے، عصر میں پڑھے، مغرب میں پڑھے، عشاء میں پڑھے، جمعہ میں پڑھے، صبح پڑھے، شام پڑھے، دن پڑھے، رات پڑھے، جب موقع ملے نبی پر درود و سلام پڑھے، فرض کی ادائیگی کا ثواب ملے گا۔ اور اعلیٰ حضرت جب وہابیوں نے منع کیا تھا، سلام پڑھنے پر اعتراض کیا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے ایسا سلام لکھا کہ اے وہابی، اے دیوبندی، تو ہم پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، تجھے اس پر اعتراض ہے؟ جب اعتراض کر رہا ہے تو ہم ایک بار کیوں پڑھیں؟ ہم تو یہ پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک بار نہیں، ہم تو لاکھوں بار پڑھیں گے۔ اور جب درود کی بات آئے گی تو ایک بار نہیں بلکہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، ہم لاکھوں سلام پڑھیں گے، کروڑوں درود پڑھیں گے، اور وہابیوں کو، دیو کے بندوں کو اور روکنے والوں کو جلائیں گے، اور اتنا جلائیں گے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محفل پاک جو ہے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، تو جتنا ہم درود پڑھیں گے، سرکار کا ذکر کریں گے، نعت و منقبت پڑھیں گے، جو ثواب ملے گا تو ہم فاتحہ میں وہ پورا ثواب مرحوم کو ایصال ثواب کر دیں گے، وہاں پہنچ جائے گا ثواب۔ اور جو مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوا، جانے والا دنیا سے چلا گیا، اور ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، کوئی نہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، نہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آئے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، مفہوم آیت کریمہ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مگر جب انتقال ہوتا ہے تو ہم سنیوں کے وہاں دستور یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ انتقال کے بعد ہم اہل سنت و جماعت مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے تیجا کی محفل کرتے ہیں، دسواں کی محفل کرتے ہیں،
20ویں کا پروگرام کرتے ہیں، 40ویں کا پروگرام کرتے ہیں، یہ سارے پروگرام کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ ایصال ثواب کے لیے، ان کو ثواب ملے جو دنیا سے جا چکا۔ جب تک انسان دنیا میں موجود ہے، چل پھر رہا ہے، وہ اپنی طاقت سے نیکی کر سکتا ہے، ثواب حاصل کر سکتا ہے، وہ نیکیاں کما سکتا ہے، مگر جیسے ہی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، جیسے ہی بدن سے روح نے اپنا تعلق ختم کیا، اب وہ خود اپنے ہاتھ پیر سے کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ اب وہ تو نہیں کر سکتا ہے، مگر ان کے گھر والے اب کچھ پڑھیں گے، ان کا ثواب پہنچا دیں گے، کل غریبوں کو کھلائیں گے، وہ ثواب پہنچا دیں گے، نیکی کریں گے، وہ ثواب انہیں پہنچا دیں گے۔ تو یہاں سے بیٹھ کر کے انہیں ثواب پہنچاتے رہیں گے اور یہ ثواب انہیں پہنچتا رہے گا۔ تو یہ دستور جو چلا ہمارے وہاں، یہ ایصال ثواب کے لیے کہ تیجا ہوا، 10واں ہوا، 20واں ہوا، 40واں ہوا، ان سب میں لوگوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ قرآن شریف کی تلاوت کی، کلمہ شریف پڑھا، درود پاک کا ورد کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے محفلیں کی، نعت و منقبت کے اشعار پڑھے گئے، بزرگوں کا ذکر ہوا، اللہ والوں کا ذکر ہوا۔ اب جو ثواب ملا تو ہاتھ اٹھا کر کے ایصال ثواب کر دیا، ان کو ثواب پہنچ گیا۔ تو ایک مقصد تو یہ رہا کہ یہ سب کر کے ہم مرحوم کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ثواب انہیں پہنچ جاتا ہے، انہیں ثواب ملتا ہے ان سب چیزوں کا۔ ایک مقصد تو یہ ہے۔ دوسرا مقصد اس کے رائج کرنے کا یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بلاتے ہیں، تیجا ہے آ جائیے، 10واں ہے آ جائیے، 20واں ہے آ جائیے، 40واں ہے آ جائیے۔ تو جہاں ہم یہ سب کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں، وہیں ایک نظریہ دینا چاہتے ہیں، ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے آنے والے، آج تم کسی اور کے تیجے میں آئے ہوئے ہو، آج تم کسی اور کے 10ویں اور 20ویں میں آئے ہوئے ہو، آج تم کسی اور کے 40ویں میں آئے ہوئے ہو، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تمہارا تیجا ہو رہا ہوگا، تمہارا 10واں ہو رہا ہوگا، تمہارا 20واں ہو رہا ہوگا، تمہارا 40واں ہو رہا ہوگا۔ لہذا قبر کو بھولو نہیں، آخرت کو بھولو نہیں۔ آج تم 40واں میں آئے ہو، کل کوئی اور تمہارے 40واں میں آئے گا، تمہیں بھی مر کے جانا ہے، مگر مرنا سب کو ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جب دنیا سے جائے، جب دنیا سے جائے، قبر میں لٹایا جائے، تو قبر میں جب جائے گا تو دنیا والے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ باپ قبر میں نہیں جائے گا، ماں قبر میں نہیں جائے گی، بیٹی قبر میں نہیں جائے گی، خاندان قبر میں نہیں جائے گا، مگر قبر میں آمینہ کا لال آئے گا، مدینے کا تاجدار آئے گا۔ اگر عشق رسول میں زندگی گزاری ہوگی، جو نبی کا ہے اسے اپنا بنایا ہوگا، اور جو نبی کا غدار ہے اسے لات مارا ہوگا۔ نبی قبر میں آئیں گے، مسکرا کے کہیں گے، اے میرے پیارے امتی، تم نے دنیا کو چھوڑا تھا میرے لیے، میں آ گیا ہوں تیرے لیے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کے چین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو زندگی وہ گزاری جائے کہ جس کو اپنا بنایا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ نبی کا ہے یا نہیں، نبی کا ہے تو ہمارا ہے، اور اگر نبی کا نہیں تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ ہمارا کہنا نہیں، یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کو نہ پاؤ گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا نہ پاؤ گے؟ دشمنان خدا و رسول سے دوستی کرتے ہوئے، دشمنان خدا و رسول سے دوستی کرتے ہوئے نہ پاؤ گے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ کوئی ہو، ایمان والا
کسی گستاخ رسول سے دوستی نہیں کرے گا، باپ ہو تو چھوڑ دے گا، ماں ہو تو چھوڑ دے گا، رشتہ دار ہو تو چھوڑ دے گا، بھائی ہو تو چھوڑ دے گا، بیوی ہو تو چھوڑ دے گا، شوہر ہو تو چھوڑ دے گی، اور یہ بتا دے گا، دنیا کو یہ پیغام دے گا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم حضور کے امتی ہیں۔ قبر میں کیا ہے؟ سب ہماری آخری منزل موت ہے، موت کے بعد ہمیں قبر میں جانا ہے۔ آنکھ بند ہوئی اب قبر، پھر قبر سے اٹھے تو حشر، حشر کے بعد حساب و کتاب، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ بولیے اب جتنے دوست بننے والے ہیں، جتنے دوستی نبھانے والے ہیں، رشتہ دار بننے والے ہیں، سب اسی وقت تک ہیں جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے، سب اسی وقت تک ہے جب تک ہمارے بدن میں روح موجود ہے۔ آنکھ بند ہوئی اب ہر ایک ساتھ چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ بولیے کوئی آگے ساتھ دیتا ہے؟ آنکھ بند ہونے کے بعد پہلی منزل قبر کی ہے، کوئی ساتھ دینے آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ قبر میں کب تک لیٹنا ہے؟ جب تک قیامت نہیں آتی تب تک قبر میں لیٹنا ہے۔ کوئی ساتھ دینے آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ اب قبر سے جب اٹھیں گے میدان محشر میں خدا کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ اب بتائیے وہاں کوئی باپ آئے گا، کسی کا بیٹا آئے گا، کسی کا بھائی آئے گا، کسی کا دوست آئے گا، کسی کا رشتہ دار کوئی آئے گا؟ نہیں، سب اپنے اپنے میں ہوں گے، سب اپنے گناہوں کو یاد کر رہے ہوں گے، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہ پہچانے گا، بیٹی ماں سے دور بھاگے گی، ماں بیٹی سے الگ ہوتی نظر آئے گی۔ وہ قیامت کا عالم ہوگا، اب وہاں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، وہاں کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ تو حضرات گرامی، آج ہم پر دنیا میں کوئی ذرا سا احسان کر دیتا ہے، آج دنیا میں ہمارے کوئی کام آ جاتا ہے، برے وقت میں ہمارا کوئی ساتھی بن جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بڑا احسان کیا ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ہم اس کا احسان مانتے۔ یہ دنیا میں ہے، یہ دنیا کا احسان ہے کہ اگر وہ احسان کر دے، کوئی بھلائی کر دے، برے وقت میں کام آ جائے، تو ہم اس کے ساتھ جو ہے وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں کہ برے وقت میں کام آیا ہے۔ مگر آؤ، جہاں کوئی ساتھ نہ دے پائے گا وہاں مدینے کا تاجدار ساتھ دے گا، وہ کام آئیں گے۔ قبر میں کوئی ساتھ نہ دے گا، مدینے والے ساتھ دیں گے، بچانے کے لیے نبی آئیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حساب ہو رہا ہوگا، کوئی ساتھ نہ دے گا، مدینے والے آئیں گے۔ پیاس سے ہم تڑپ رہے ہوں گے، کوئی پیاس بجھانے والا نہ ہوگا، نبی آب کوثر بانٹ رہے ہوں گے۔ پل صراط سے گزرنے کے لیے ہمیں سخت پریشانیوں کا سامنا ہوگا، کوئی بچانے والا نہ ہوگا، نبی دعا کر رہے ہوں گے۔ جنت ملے گی تو نبی کی بارگاہ سے، شفاعت ملے گی تو نبی کی بارگاہ سے، کوثر ملے گا تو نبی کی بارگاہ سے۔ تو سب سے زیادہ پیار اس نبی سے کرو جو قبر میں کام آئے، محشر میں کام آئے، شفاعت کرائے، آب کوثر پلائے، پل صراط سے ہمیں گزارے، جنت کا دولہا بنا دے۔ رسالت عظمت والا نبی ہمارا، مالک جنت نبی ہمارا، نعرہ رسالت نعرہ حیدری، جشن غوث اعظم، جشن خواجہ اعظم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہم آپ کو تلاش کریں تو کہاں پائیں؟ نبی نے فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، میرے امتیوں کا عمل تولا جا رہا ہوگا، میں وہاں ملوں گا۔ یا رسول اللہ اگر وہاں نہ پاؤں تو؟ فرمایا آب کوثر پہ آ جانا، میرے امتی پیاسے ہوں گے، میں پانی پلا رہا ہوں گا، جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو؟ فرمایا کہ پل صراط پہ آ جانا، میرے امتی گزر رہے ہوں گے، میں خدا سے دعا کر رہا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے مولا میری امت کو آسانی سے گزار دے۔ صحابہ نے پوچھا وہاں نہ پاؤں تو؟
یا ربی نے فرمایا انہی 3 جگہوں پہ پاؤں گا، یا تو عمل میں کمی ہوگی تو وہاں بخشواتا نظر آؤں گا، پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا اور پل صراط سے گزار رہا ہوں گا، تو وہ میرا نبی جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے، تو مانو اس نبی کو جو ہمیں یہاں بھی بچا رہے ہیں قبر میں بھی بچائیں گے، محشر میں بھی بچائیں گے۔ اگر یہ مان لیا، اگر نبی کے وفادار ہو گئے تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار۔ اور ہم کس نبی کی امت میں ہیں؟ کس نبی کی امت میں ہیں؟ یہ وہ امت ہے کہ نبیوں نے دعا کی ہے، تمنا کی ہے کہ مولا امت محمد رسول اللہ میں ہمیں بھیج دے، نبیوں نے تمنا کی ہے۔ اور یہ کون سی امت ہے؟ آج اعلیٰ حضرت سرکار جو فرماتے ہیں نا کہ ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے، عشق کے بدلے ارے کس محبوب؟ یہ نبی کی امت کیسے محبوب کی امت میں ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا تو اللہ نے قلم کو حکم دیا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ۔ قلم نے کہا ما اکتب، کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب توحیدی، میری توحید لکھ، میری توحید لکھ۔ قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے قلم ساری امتوں کا دستور العمل لکھ، ہر امت کا دستور العمل لکھ۔ اب قلم نے لکھنا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں جو مطیع و فرما بردار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں جو فرما بردار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابراہیم کی امت میں جو وفادار ہوں گے جنت میں جائیں گے، جو غدار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو وفادار ہوں گے، جو فرما بردار ہوں گے جنت میں جائیں گے، جو غدار ہوں گے گستاخ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ قلم نے لکھنا شروع کیا، لکھتا گیا لکھتا گیا، ہر ایک امت کا دستور العمل لکھتا رہا لکھتا رہا، لکھتے لکھتے آخر میں جب اس امت کی باری آئی، نبی کی امت کی باری آئی، تو قلم نے لکھا کہ نبی کی امت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی امت میں جو وفادار ہوں گے فرما بردار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ لکھ دیا۔ اب آگے وہ قلم لکھنا چاہتا تھا، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تأدب یا قلم، اے قلم ادب کر، اے قلم ادب کر۔ وہاں سب کا لکھ دیا، سب کا دستور العمل لکھ دیا، جو فرما بردار ہوگا جنت میں جائے گا، جو نافرمان ہوگا جہنم میں جائے گا۔ مگر جب اس امت کی باری آئی تو خدا فرما رہا ہے جنت کی بات تو لکھ دی، جہنم میں لکھنے جا رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے ادب کر۔ یہ اور امت نہیں، میرے محبوب کی امت ہے۔ میرے محبوب کی امت ہے، ادب کر۔ اب قلم کانپنے لگا، تھرانے لگا۔ اب اس کے بعد خدا نے فرمایا لکھ امتہ مذنبۃ وربہ الغفور۔ اے قلم لکھ، میرے محبوب کی امت گنہگار ہے مگر اس امت کا رب غفار ہے۔ یہ گنہگار ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ کس کے صدقے میں ہے؟ یہ نبی کے صدقے میں ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ نبی کا صدقہ ہے، مدینے والے کا صدقہ ہے۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ وفادار کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو نبی کو مالک و مختار مانے اس کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو نبی کو سب سے اعلیٰ و اولیٰ مانے اس کے لیے ہے۔
یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو نبی کو سب سے بالا و والا مانے، اس کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو نبی کو بے مثل و بے مثال مانے، اس کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو نبی کے علم غیب کا قائل ہو، اس کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو نبی کو آخری نبی مانے، اس کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو یہ مانے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے، اور جو کچھ ملے گا نبی کے صدقے میں ملے گا، یہ اس کے لیے ہے۔ اور جو نبی کو اپنی طرح کہے معاذ اللہ، نبی کو مرکب مٹی میں ملنے والا لکھے معاذ اللہ، جو نبی کو معاذ اللہ آخری نبی نہ مانے معاذ اللہ، جو نبی سے عمل میں بڑھنے کی بات لکھے معاذ اللہ، جو نبی کے علم کی توہین کرے معاذ اللہ، یہ ان گستاخوں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ یہاں تو اللہ نے وعدہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، ابھی کچھ دن 2-3-4 دن پہلے جو ہے اس کو بیان کیا تھا تراویح کے بعد، اللہ فرماتا ہے اللہ کا کام یہ نہیں کہ اللہ ان پر عذاب کرے، اے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں، جب تک آپ ان میں ہیں اللہ عذاب نہیں کرے گا۔ کافروں نے آ کر کے نبی کی بارگاہ میں کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں، قرآن سچا ہے تو پھر دعا کر دیجئے، اور کافروں نے کہا تھا اے مولا اگر یہ سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر دے، آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، یہ کافروں نے کہا تھا۔ مگر قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ہیں اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ کیسا عذاب؟ جیسے اگلی امتوں میں عذاب آیا، اگلی امتوں میں جیسے عذاب آیا، کوئی قوم نافرمانی کر رہی تھی بندر بنا دی گئی پوری قوم، کوئی قوم نافرمانی کر رہی تھی پوری قوم بہا دی گئی، ایک سیلاب آ گیا سب بہہ گئے، کوئی قوم نافرمانی کر رہی تھی تو پوری بستی اجاڑ دی گئی، سب برباد ہو گئے۔ جو ایک ساتھ عذاب آ کر کے پوری قوم برباد ہو جائے، ایسا عذاب اس امت پہ نہیں آئے گا، اس امت پہ نہیں آئے گا، ایسا عذاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا فرماتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ ان میں ہے، اس لیے نہیں آئے گا۔ تو اس دنیا میں قیامت تک ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری بستی اجڑ جائے، پورے لوگ جو ہے عذاب کے شکار ہو جائے، ایسا عذاب نہیں آئے گا نبی کے صدقے میں۔ تو اس رحمت کی بنیاد پر، نبی کی رحمت کی وجہ سے سب بچے ہیں، ایمان والے بھی بچے ہیں، کافر بھی بچے ہیں، مرتد بھی بچے ہیں، وہابی بھی، ورنہ گستاخی کی بنیاد پر ان وہابیوں نے، دیوبندیوں نے جو گستاخیاں بے ادبیاں کی ہیں، ایسی ایسی توہینیں کی ہیں کہ اللہ کا عذاب آتا پتہ نہیں بندر بنا دیے جاتے، کہ سور بنا دیے جاتے، خنزیر بنا دیے جاتے، کہ کتے بنا دیے جاتے، مگر بچے اس لیے ہے کہ نبی موجود ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے۔ کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، اس عالم میں مہلت ہے، اور وہاں تو بھگتنا ہی ہے، وہاں تو بھگتنا ہے۔ ایمان والوں کی شفاعت ہوگی، ایمان والوں کو کوثر ملے گا، ایمان والوں کو پل صراط پہ گزرنا آسان ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور جو بے ایمان ہوگا، گستاخ ہوگا، اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہوگا۔ جنت نبی کے غلاموں کے لیے ہے، اور جو نبی کا غلام ہے جنت اسی کو ملے گی، وفادار رسول کو جنت ملے گی، اور جو نبی کی توہین کرے گا، گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا، ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم ہی میں جائے گا، اور وہاں بھی انشاءاللہ غلامان رضا کی ڈیوٹی ہوگی، اور دھتکارا جائے گا، کہا جائے گا جنت چاہتا چل ہٹ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو بتانا یہ ہے کہ 40ویں کی محفل ہے، مرنا سب کو ہے، جانا دنیا سے سب کو ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، لہذا عمل میں اگر کمی ہوگی تو نبی بخشوائیں گے۔ بزرگان دین، ہمارے غوث پاک، ہمارے غریب نواز سرکار
بخشوائیں گے، شفاعت کریں گے، مگر ایمان و عقیدے میں کوئی خرابی ہو گئی، دیوبندیوں وہابیوں سے سازگارڈ بنایا، ان سے تعلق اور دوستی بنائی، تو نہ غداروں کا کوئی غداروں کے لیے بخشش ہے اور نہ غداروں سے دوستی نبھانے والوں کے لیے بخشش ہے، بخشش صرف وفادار رسول کے لیے ہے۔ تو زندگی ایسے گزارے کہ دنیا کہے کہ یہ سچا وفادار رسول ہے، نبی کا غلام ہے، نبی کا وفادار ہے۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں زندگی دے تو عشق رسول میں زندگی دے، موت دے تو عشق رسول میں دے، جب تک دنیا میں رکھے مولا عشق رسول میں زندگی عطا فرمائے، اور جب دنیا سے اٹھائے تو عشق رسول میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام